ملت ٹائمز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں اکرم ظفیر۔ دہلی پولیس کی چارج شیٹ یک طرفہ بولی جمعیت علماء ہند۔ ملک فوج کے ساتھ بہار ریجیمنٹ پر فخر، بولے وزیر اعظم۔ مکیش امبانی دنیا کے سب سے امیر 10 لوگوں میں شامل۔ حیدرآباد میں تاجروں نے چینی سامانوں کے بائیکاٹ کا فیصلہ لیا۔ اور بھی بہت ساری خبریں صرف ملت ٹائمز پر۔ دہلی فسادات پر دائر دہلی پولیس کی چارج شیٹ کو یک طرفہ، محتسبانہ اور خاص ذہنیت کی تکمیل پر مبنی اور قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ جمعیت متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے تمام ممکنہ قانونی طریقے اختیار کرے گی۔ اس کے لیے وکلا کی ٹیم تشکیل کر دی گئی ہے۔ یہ بات جمعیت کی جانب سے جاری بیان میں کہی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ CAA کے خلاف تحریک چلانے والوں کی اندھا دھند گرفتاریاں اور دہلی فسادات میں یک طرفہ کارروائیوں پر الزام لگانا کتنے افسوس کی بات ہے کہ لاک ڈاؤن کے درمیان بھی خاص طور پر مسلم اقلیت کے خلاف اپنے خفیہ ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ارباب سیاست کی طرف سے پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ کورونا کے خوف سے لوگ جب گھروں میں سے باہر نکلنے کی حوصلہ بھی نہیں کر پا رہے تھے، اس وقت بھی CAA کے خلاف تحریک چلانے کے الزام میں بے گناہ مظلوم مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بیوروکریٹ ہرش مندر جیسے انسانی حقوق کے کارکن اور شاہین باغ میں لنگر لگا کر کھانا تقسیم کرنے والے ایک انسانیت نواز سکھ DS بندرا کو بھی پولیس کے ذریعے ملزم بنایا گیا ہے۔ ملک فوج کے ساتھ بہار ریجیمنٹ پر فخر ہے، بولے وزیر اعظم۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہند چین لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر شہید فوجیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ان شہداء پر فخر ہے اور ملک فوج کے ساتھ ہے۔ مسٹر مودی نے ہفتہ کو ملک میں شدید کورونا بحران کے پیش نظر مہاجر مزدوروں کو ان کے اپنے آبائی گاؤں میں روزگار مہیا کرانے کے لیے 50,000 کروڑ روپے کی غریب کلیان اسکیم کو شروع کرتے ہوئے یہ باتیں کہی۔ انہوں نے کہا کہ بہار ریجیمنٹ کے جوانوں نے جو قربانی دی ہے اس پر بہار کو فخر ہے۔ میں ان شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ملک فوج کے ساتھ ہے اور یہ ملک کے روشن مستقبل کے لیے ہے۔ BSF نے جموں و کشمیر میں اسلحہ لے جا رہے پاکستانی ڈرون کو کیا تباہ۔ BSF یعنی بارڈر سیکورٹی فورس نے ہفتہ کے روز جموں و کشمیر کے کٹھوا ضلع میں اسلحہ سے لیس ایک پاکستانی ڈرون کو مار گرایا ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ ہفتہ کی صبح تقریباً 5:10 پر BSF کے جوانوں نے کٹھوا ضلع میں بین الاقوامی سرحد پر پنسین چوکی پر ایک پاکستانی ڈرون دیکھا تھا۔ مارے گئے ڈرون کی جانچ کرنے پر ایک امریکہ میں بنی S4 رائفل، 2 میگزین، 60 راؤنڈ گولہ بارود اور 7 گریٹین پائے گئے ہیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ اسلحوں کی یہ کھیپ کسی علی بابا کے لیے تھی کیونکہ پے لوڈ میں یہی نام تھا۔ بلیڈ سے بلیڈ تک اس ڈرون کی چوڑائی 8 فٹ تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری پنسین سرحدی چوکی کے سامنے کی پاکستانی چوکی ان ڈرون کو کنٹرول کر رہی تھی۔ راہل کو چھوٹی سیاست سے اوپر اٹھنا چاہیے، بولے امت شاہ۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ہند چین فوجی تصادم میں حکومت پر الزام لگانے کے لیے کانگریس لیڈر راہل گاندھی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں چھوٹی سیاست سے اوپر اٹھ کر ملک کے مفاد میں کھڑا ہونا چاہیے۔ مسٹر شاہ نے اس جھڑپ میں زخمی ہوئے فوج کے ایک جوان کے والد کا ویڈیو ٹویٹ پر پوسٹ کیا ہے اور حکومت پر الزام لگانے کے لیے مسٹر گاندھی کو حد تنقید بناتے ہوئے کہا کہ بہادر جوان کے باپ نے مسٹر گاندھی کو واضح پیغام دیا ہے، جب پورا ملک متحد ہے تو مسٹر گاندھی کو بھی ایسے میں گھٹیا سیاست سے اوپر اٹھ کر قومی مفاد میں اتحاد دکھانا چاہیے۔ بھوپال میں ایک MLA سمیت 48 نئے کورونا کے معاملے سامنے آئے۔ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں کورونا انفیکشن کے آج 48 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جن میں ایک بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی BJP کے رکن اسمبلی اور ان کی اہلیہ بھی شامل ہیں۔ بھوپال میں کورونا سے متاثروں کی تعداد 2505 ہو گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 48 نئے معاملے سامنے آنے کے بعد یہ تعداد 2457 سے بڑھ کر 2505 ہو گئی ہے۔ حالانکہ ان میں سے 1700 سے زیادہ لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ باقی لوگوں کا اسپتال، ہوم آئسولیشن اور کوارنٹائن سینٹروں میں علاج کیا جا رہا ہے۔ ریاست میں کورونا کی وجہ سے 78 لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے۔ حیدرآباد کے بیگم بازار کے تاجروں نے چینی اشیاء کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ شہر حیدرآباد کے بڑے تجارتی بازاروں میں سے ایک بیگم بازار، جہاں کی چائنا مارکیٹ میں چینی اشیاء کی فروخت ہوتی ہے، میں ان کی اشیاء کی خریداری اور فروخت نہ کرنے کا ہول سیل اور ریٹیلر دکانداروں کے مالکوں نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ بازار دیگر ریاستوں جیسے مہاراشٹر، کرناٹک اور AP کے تاجروں کے لیے مشہور ہے، جہاں کے تاجر یہاں سے بڑے پیمانے پر اشیاء کی خریداری کرتے ہیں۔
حالیہ دنوں کے دوران لداخ کے گلوان وادی میں پڑوسی ملک کے فوجیوں کے ساتھ ہوئے تصادم میں ہندوستانی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سے اس بازار کے تاجروں نے چینی اشیاء کی بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر حیدرآباد جنرل مرچنٹس ایسوسی ایشن سری رام ویاس نے کہا ہے کہ بازار کی دکانات کے مالکین نے چینی اشیاء کی خریداری اور ان کو فروخت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔